السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں نظر آتا ہے، کسی نہ کسی دکھ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی رونا رو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تو ویسے درگزر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک ایک گناہ پہ مواخذہ شروع ہو جائے اور انسان کی پکڑ شروع ہو جائے تو شاید ایک لمحہ بھی ہم زندہ رہنے کے قابل نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق، جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں ڈال دیے جاؤ گے، مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور فرمایا مہاجرین سے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ آزمائے جاؤ۔ جب 5 چیزوں میں آزمائے جاؤ گے، ان 5 برائیوں میں پڑ جاؤ گے، تو پھر ان کے انجام کیا ہونے والے ہیں آپ نے اس حدیث میں وہ بیان فرمائے، اور وہ بالکل میرے اور آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی پائی جائے گی اور اتنی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ وہ اعلانیہ طور پر فحاشی کا ارتکاب کریں گے، اس میں شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے، اور اس سے بڑھ کر فحاشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بازار میں نکل جائیں تو شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، ایک انسان، حقیر سا انسان یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس سے بڑھ کر فحاشی کا دروازہ اور کب کھلے گا اور فحاشی کا ارتکاب کب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی الا فشا فیہم الطاعون، پھر طاعون بھی پھیل جائے گا، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ان کے اندر ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جو ان سے پہلے کے لوگوں میں موجود نہیں تھیں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب بھی کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرے گی، اس کے لینے کا پیمانہ اور ہے، اس کے دینے کا پیمانہ اور ہے۔ اور آج دیکھ لیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، ماپ تول کے حوالے سے آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص نے لینے کا پیمانہ اور رکھا ہوا ہے اور دینے کا پیمانہ اور رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید بھی ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پڑھتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب دوسروں کے لیے تولتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، جب اپنے لیے لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی ماپ تول میں کمی کی جائے گی الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، تو 3 قسم کی سزائیں ملیں گی، ایک قحط سالی ہوگی، دوسرا ضروریات پوری نہیں ہوگی، اور تیسرا ظالم اور جابر قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ جب بھی کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی، جو حق اللہ رب العالمین نے مال میں فرض کیا ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتی زکوٰۃ کی صورت میں، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، پھر آسمان سے بارش نہیں برستی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو پھر بارش نازل ہی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں بارش کی صورت میں، تو یہ بھی ان جانوروں کی وجہ سے شاید اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، عہد شکنی کرتی ہے،
الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتے ہیں، فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو آج کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں؟ ہم نے یہ ملک جو اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا کہ اس میں اسلام نافذ ہوگا، نافذ ہوا ہے۔ ہم ہر نماز میں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، لیکن جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو کیا اس عہد و پیمان کا ہم پاس رکھتے ہیں؟ وہ وعدہ جو ہم عالم ارواح میں ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہے کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب تک ان کے ائمہ، ان کے ججز وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ آج ہم نہیں لڑتے، کہیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، کہیں مذہبی اختلافات کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، کہیں بھائی بھائی سے جدا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرما دیا تھا کہ جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر آپس کی لڑائیاں ہوں گی، اور وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ہر شخص دوسرے کو نیچے گرانے اور اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان گناہوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔